بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین احادیث کا سلسلہ الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر ہمارے مد نظر کتاب احادیث کی، جو کہ علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب بلوغ المرام ہے۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ذخیرہ حدیث میں سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سے ایک اہم باب جو کتاب الجامع کے نام سے ہے، جس میں اخلاق، ادب، کردار، اعمال کی درستگی اور اس کی اصلاح کے متعلق بہت ہی قیمتی احادیث شیخ نے جمع کی ہیں۔ تو آج سے ہم ان احادیث کی ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے احادیث کو صحیح انداز سے بیان کرنے کی، اور اس کی توضیح اور تشریح کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہی بیان کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں تو ہم اپنی دل و جان سے اس پر عمل کریں۔ تو ناظرین، کتاب الجامع میں تقریباً ہمارے پاس جو اہم ترین ابواب ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ پہلی حدیث کا آغاز کریں گے، اور حدیث میں جو باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کی توضیح اور تشریح کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین، اس کتاب الجامع میں سب سے پہلے جو ہم نے باب پڑھنا ہے وہ ہے کتاب الادب کا، جس میں آداب کے متعلق احادیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا باب ہمارے سامنے آئے گا جسے ہم بیان کریں گے وہ ہے باب البر والصلہ، جس میں نیکی کے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے متعلق، رشتہ داری کو جوڑنے کے متعلق، اس کی اہمیت کے بارے میں کہ رشتہ داری کتنی اہم ہے اور اس کو توڑنے کے کتنے نقصانات اور کتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ اس کے بعد ہم باب الزہد والورع یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں تقوی کے بارے میں اور پرہیزگاری کے بارے میں اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور انسان اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آیا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کس انداز سے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے جو اس کی نجات کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ ناظرین، اس کے بعد باب الترہیب من مساوی الاخلاق یہ باب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس باب میں اخلاق کے متعلق احادیث رسول بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنانا چاہیے اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے۔ اچھے اخلاق اپنانے سے انسان کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کو کیا عزت اور مقام ملتا ہے، اور برے اخلاق سے انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد باب الترغیب فی المکارم الاخلاق ہے کہ جو اچھے سے اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، کہ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے اندر بہترین سے بہترین اخلاق کو اپنایا جائے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا امت کے سامنے، اس نمونوں کی چند مثالیں احادیث مبارکہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی۔ اور آخر میں جو باب ہے ہمارے پاس اس کتاب الجامع میں وہ باب الذکر والدعا ہے، کہ آخر میں ہم بیان کریں گے کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے اور دعا کا مقام اور مرتبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ دعا انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم آج کتاب الجامع کے باب الادب کی پہلی حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ حدیث کو سننے کے بعد اور مجھے سنانے کے بعد مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم المسلم علی المسلم ست۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ سلام کرنا ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بہترین جو تحفہ ہے وہ اسے دے اور اللہ کی سلامتی اس پر بھیجے۔ تو یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے، وہ دعوت چاہے دین کی ہو اور چاہے کھانے کی دعوت ہو، کسی قسم کی بھی دعوت ہے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی تنگی کا اظہار کرے، اور کوشش کرے کہ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی دعوت پر وہ پہنچے۔ تیسرا جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نصیحت کرتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کوئی عیب نظر آتا ہے اور اس مسلمان کا جس کے اندر عیب ہے اس کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی اس کی اصلاح کرے، تو فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کرتا ہے اصلاح کرنے کے لیے اور کوئی اچھی بات بتاتا ہے، حدیث رسول سناتا ہے، قرآن کی کوئی آیت سناتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لے، اس کی بات کو سنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اسے خوش دلی سے اپنائے، نہ کہ ناراضگی کا اظہار کر دے کہ تو مجھے یہ کیوں بتا رہا ہے، کیوں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے نصیحت کرنا اور دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس نصیحت کو وہ قبول کرے۔ اس کے بعد چوتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق چوتھا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب ایک مسلمان چھینک لیتا ہے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، فَشَمِّتْهُ، تو سننے والے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ چھینک پر جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دے، تو جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ، یعنی وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو سننے والا اس پر دعا دے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تو فرمایا کہ جس نے چھینک ماری ہے وہ بھی جواب میں اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو بھی درست کر دے۔ تو ناظرین، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیان کیا ہے وہ فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کا غلبہ آتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ اس سے ایک مسلمان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ایک مسلمان کی ہمت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور بیماری سے وہ لڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ چھٹا حق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْهُ، جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو ناظرین، یہ حدیث تھی کتاب الجامع کی باب الادب کی پہلی حدیث۔ اس میں جو سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو پہلا کام یہ کرے کہ اس کو سلام کہے۔ تو سلام کے متعلق ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو سلام کے بارے میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفاتی نام بھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، الملک اللہ بادشاہ ہے اور القدوس اللہ پاک ہے، پاکیزگی کے لائق ہے اور قابل تعریف ہے، السلام اللہ سلامتی عطا کرنے والا ہے اور خود بھی سلام ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے
اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ خود بھی سلام ہے اور دنیا کائنات کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ تو المؤمن المہیمن، اللہ امن عطا کرنے والا ہے اور نگہبان بھی ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ دیکھا جائے کہ سلام اللہ کی صفت ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ مومن کسی مسلمان کو سلام کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ تم پر اللہ کی ذات نگہبان ہو، تم پر اللہ کی ذات سلامتی عطا کرنے والی ہو۔ تو اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے، اگر سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کے ذریعے سے اس کو نام لیا جائے اور پھر اگر سلام کا معنی سمجھا جائے۔ بعض محدثین کا نظریہ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ سلام کا معنی جو ہے وہ سلامتن سے ہے، یعنی کہ سلامتی بھیجنا اور سلامتی کی دعا کرنا۔ بہرحال اگر یہ معنی بھی لیا جائے تو پھر بھی سلام کا معنی یہ بنتا ہے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی کہ دعا کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے، اور یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے، بہت بڑا اکرام ہے اور عزت ہے، وقار ہے، اور اس میں دلوں کی محبت ہے۔ تو سلام کے متعلق پہلی بات، پہلا فائدہ، پہلی توضیح جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوسری بات سلام کے اندر جو اہمیت کی حامل ہے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سلام جب آپ ملتے وقت سلام کرتے ہیں تو جب آپ جدا ہوئیے تو تب بھی آپ سلام کیجیے، یہ بھی سلام کے اندر ایک ادب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم، جب کوئی انسان کسی مجلس میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کہے۔ فَإِن بَدَأَ لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، اگر اس کا ارادہ ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ جائے۔ ثُمَّ إِذَا قَامَ، پھر جب وہ مجلس سے کھڑا ہونے لگا ہے فَلْيُسَلِّمْ، پھر دوبارہ سلام کہے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِحَقَّ مِنَ الْآخِرِ، فرمایا کہ پہلا سلام یا دوسرا سلام پہلا سلام زیادہ حق نہیں رکھتا دوسرے سلام سے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سلام کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے اور دوسرے سلام کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری ایک جو فائدہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلام ملتے وقت بھی ہونا چاہیے، اور جب اختتام ہو رہا ہے ملاقات کا، مجلس کا، تو اس وقت بھی آپ سلام کہہ کر مجلس سے اٹھ جائیے۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ سلام کہاں تک کہا جائے، اس کے الفاظ کتنے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمران بن حسین اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر سلام کہتا ہے السلام علیکم، اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں 10 نیکیاں۔ دوسرا ایک آدمی مجلس میں آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ آدمی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ تیسرا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر ہے، عمران بن حسین اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں ناظرین اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام کے الفاظ کہاں تک ہیں اور کہاں تک بولے جا سکتے ہیں۔ تو سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس میں مغفرتہ کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت جو ہے یا سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ محدثین نے مغفرتہ کے لفظ پر جرح کی ہے، اور اسی طرح بعض لوگ رضوان کے لفظ بول جاتے ہیں ورضوانہ، تو ناظرین یہ لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو صحیح سند سے الفاظ سلام کے ثابت ہیں وہ یہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس سلام پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور ناظرین جواب میں بھی جب آپ سلام کہتے ہیں تو جواب میں جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز سے جواب دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو جواب میں تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز سے تحفہ دے۔ اگر وہ احسن انداز سے تحفہ نہیں دے سکتا تو کم از کم جتنا تحفہ دیا گیا ہے اتنا تو تحفہ لوٹا دے۔ تو سلام کے جواب میں چاہیے ہمیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں ہم سلام کا جواب دیں۔
اس کے بعد جو ایک اہم بات اور ہے اس میں سلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں، چاہے وہ وقفہ جو ہے، جو درمیان میں وقفہ آیا ہے، وہ چاہے ایک درخت کا ہے، ایک پتھر کا ہے، مثال کے طور پہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں اور درمیان میں ایک پتھر آ جاتا ہے، درخت آ جاتا ہے اور درخت کی سائڈوں سے آپ گزر گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ درخت کی سائڈوں سے گزر کر دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں تو پھر سلام کہیں۔ کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ ہماری زبان پر ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ملاقات کرتے وقت بھی، برخاست ملاقات کو برخاست کرتے وقت بھی، تو یہ سلامتی کا پیغام جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو بہت اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان مومن قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سلام کر دیتا ہے تو ناظرین اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح باہر قضائے حاجت کے لیے موجود تھے، تو ایک صحابی گزرتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں صحابی سے کہ تم نے سلام کیا؟ فرمایا کہ جی ہاں میں نے سلام کیا۔ آپ نے پھر سمجھایا، آپ نے کہا کہ دیکھو جب کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو، پیشاب کے لیے بیٹھا ہو، تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر بھی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے۔ یہ سلام کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور ناظرین ایک اہم ترین بات جو وہم کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے یا اگر کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ احادیث رسول سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور انہیں آ کے سلام کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ ایک انداز ہے سلام کے جواب دینے کا۔ تو ناظرین یہاں پر بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران سلام کیا جا سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت میں بھی، اور کوئی اگر بندہ وضو کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو سلام کہا جا سکتا ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کتاب الجامع کی باب الادب کی حدیث نمبر 1، اور اس کا آج پہلا پارٹ سمجھ لیں، پہلا مطلب اس کا سیشن سمجھ لیں کہ اس میں سب سے پہلے حدیث کے جو پہلی چیز تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق میں سے ایک پہلا حق بیان کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اسے سلام کہے۔ تو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں انشاءاللہ ہم حدیث کے جو باقی 5 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیے ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔